والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج کی یہ تقریب سعید شہدائے کربلا کو خراج تحسین پیش کرنے کے حوالے سے اور شان صحابہ و اہل بیت کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ صمدیت میں قبول فرمائے۔ ٹائم چونکہ کافی زیادہ ہو چکا ہے تو مختصر سی گفتگو ہوگی۔ اگر آپ حضرات نے جاگتی آنکھوں اور کھلے کانوں میرا ساتھ دیا تو انشاءاللہ یہ چند لمحے اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کے ذکر میں گزریں گے انشاءاللہ۔ اس آیت مبارکہ کے دو لفظ ہیں، ایک ہے مودت اور دوسرا ہے قربا۔ ہم صرف انہی دو لفظوں پہ آج گفتگو کریں گے۔ اس کا شان نزول کیا ہے اکثر علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ ترجمہ کر کے میں چونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے، مودت پہ پھر قربا پہ بات کریں گے، اس کے بعد اجازت چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا، اے میرے پیارے حبیب آپ فرما دو کہ میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا، جو تمہیں کفر کے اندھیرے سے اسلام کی روشنی کی طرف لایا ہوں اس کا کچھ عوض مجھے نہیں چاہیے۔ ہاں اگر کچھ کرنا ہے تو میری قربا سے مودت کرو۔ لفظ مودت ذکر ہوا ہے۔ ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتی ہے مودت۔ یہ تمہید بن رہی ہے، انشاءاللہ یہیں سب کچھ بیان ہو جائے گا۔ ٹائم بھی تھوڑا لگے گا اور مقصد بھی پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک محبت ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے مودت۔ محبت جو ہوتی ہے اس کے لیے حسن اور کمال کا ہونا ضروری نہیں۔ ایسی جگہ بھی محبت ہو جاتی ہے جہاں حسن بھی نہیں پایا جاتا، کمال بھی نہیں ہوتا، پھر بھی ہو جاتی ہے۔ اور جو مودت ہوتی ہے اس کے لیے حسن کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے اور کمال کا بھی اس میں پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ ان دو چیزوں کے بغیر مودت نہیں ہوتی۔ ایک مثال دوں تاکہ بات کو ہم یہاں سے آگے بڑھا دیں، بس آپ تھوڑی توجہ میری طرف کامل کر دیں، زیادہ ٹائم میں نے آپ کا نہیں لینا۔ ماں کو اپنے بچے سے، اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے نا۔ بچہ رنگ کا کالا ہو، اپاہج ہو، لنگڑا ہو، ہاتھ پاؤں بھی نہ ہو اس کے، ماں کو پھر بھی اس سے پیار ہوتا ہے نا۔ کیوں؟ بات وہ ہے
کہ جہاں محبت ہو وہاں حسن اور کمال کا ہونا ضروری نہیں. بچے میں حسن بھی کوئی نہیں، رنگ کا کالا ہے، کمال بھی کوئی نہیں، ہاتھ پاؤں بھی کوئی نہیں ہے اس کے، اپاہج ہے، پھر بھی ماں کو اپنے بچے سے محبت ہے. مودت کیا چیز ہے؟ مودت کے لیے حسن اور کمال کا ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، محبوب کہو ان سے، فرما دو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کچھ کرنا چاہتے ہو تو میری قربا سے مودت کرو. لفظ مودت ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ میری جو اہل بیت ہے رب نے ان کو حسن بھی عطا فرمایا ہے اور ان کو کمال بھی عطا فرمایا ہے. اس لیے لفظ مودت کو ذکر کیا. دوسرے اینگل سے ہم اسی کو دیکھ لیتے ہیں. ایک ہوتا ہے محبت کا رشتہ اور ایک ہوتا ہے مودت کا رشتہ. جہاں محبت کا رشتہ ہو، درمیان میں آڑے شریعت آ جائے تو شریعت پہلے ہوتی ہے اور محبت بعد میں ہوتی ہے. اس کی میں مثال دوں گا اور پھر یہاں سے آگے چلیں گے. دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. ایک ہوتا ہے محبت کا رشتہ اور ایک ہوتا ہے مودت کا رشتہ. جہاں محبت کا رشتہ ہو، درمیان میں شریعت آ جائے تو شریعت پہلے ہوتی ہے اور محبت بعد میں ہوتی ہے. اور جہاں مودت کا رشتہ آ جائے اور درمیان میں آڑے شریعت آ جائے تو پھر شریعت بعد میں ہوا کرتی ہے، مودت پہلے ہوا کرتی ہے. اس کی ایک مثال سمجھیں آپ. ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے نا. چار پائی پہ بچہ ہے، اس نے کہا میں نماز پڑھ لوں. ماں نماز پڑھ رہی ہے، بچہ چار پائی سے نیچے گر گیا ہے، وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، رو رہا ہے، پیٹ رہا ہے. تو کیا ماں کو یہ اجازت ہے کہ وہ نماز کو چھوڑ دے، اپنے بچے کو اٹھا کے سینے سے لگائے؟ اس چیز کی اجازت ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ماں کا بچے کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے. جہاں محبت کا رشتہ ہو، درمیان میں شریعت آ جائے تو شریعت پہلے ہوا کرتی ہے اور محبت بعد میں ہوا کرتی ہے. پہلے نماز مکمل کرے، بعد میں اپنے بچے کو سنبھالے. لیکن آیت میں تو لفظ محبت نہیں، مودت ذکر ہوا ہے. بس یہ میں نے آج سمجھا دیا تو سمجھو آج کی محفل کا مقصد حل ہو گیا. سبحان اللہ. میری قربا سے مودت کرو. جہاں مودت کا رشتہ ہو، درمیان میں شریعت آ جائے تو مودت پہلے ہوتی ہے، شریعت بعد میں ہوتی ہے. اس کی مثال حدیث پاک سے دے دیتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. حسنین کریمین نے ابھی نیا چلنا سیکھا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک جب حضور کا ہوا، اس وقت تقریباً کوئی 7 سال عمر تھی امام حسین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی بچپن کا ہی زمانہ ہے. حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. مسجد میں حسنین کریمین آئے. یہ خیال بنا کہ کہیں گر نہ جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ چھوڑا اور حسنین کو اپنی آغوش میں لے لیا. عبادت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک عبادت وہ ہوتی ہے جس کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے، کوئی دوسرے کو اس میں دخل نہیں. جیسے نماز ہے، بندہ پڑھ رہا ہے، اپنے ساتھ تعلق ہے نا جی. اب ایسا تھوڑا ہے کہ چل جی اماں جی آپ سوئے رہے تو آپ کی نماز بھی میں ہی پڑھ لیتا ہوں. ایسا ہو سکتا ہے؟ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق بندے کی اپنی ذات سے ہوتا ہے. لیکن خطبہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق صرف اور صرف
اپنی ذات سے نہیں بلکہ سامعین سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے۔ خطبے جیسی عظیم عبادت کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حسنین کریمین کے لیے ان کو چھوڑا ہے کہ کوئی نہیں؟ جہاں مودت کا رشتہ آ جائے، درمیان میں شریعت آڑے ہو تو مودت پہلے ہوتی ہے، شریعت بعد میں ہوتی ہے۔ سرکار نے خطبہ چھوڑا ہے اور حسنین کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو خطیب کھڑے ہو کر گھنٹہ گھنٹہ واز کر لیتا ہے، تقریر کر لیتا ہے، جب وہ جمعے کا خطبہ پڑھتا ہے تو وہ درمیان میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہے، ایسا ہے نا جی؟ کیا وہ تھک جاتا ہے؟ کیا وہ زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا؟ بیٹھتا کیوں ہے؟ کبھی اس میں غور و فکر کیا ہے؟ بیٹھتا اس لیے ہے کہ چونکہ خطبے کے دوران نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین کو لے کر اپنی آغوش رحمت میں بیٹھ گئے تھے نا، اب قیامت تک کے لیے تمام عشاقان مصطفیٰ کے جو علماء ہیں ان کے لیے اس چیز کو سنت قرار دے دیا کہ تم نے خطبے کے دوران بیٹھنا ہے، اس لیے نہیں کہ تم کھڑے نہیں ہو سکتے، تم تھک جاتے ہو، نہیں، فرمایا درمیان میں بیٹھنا تاکہ حضور کی سنت بھی ادا ہو جائے اور حسنین کریمین کی یاد بھی تازہ ہو جائے۔ جہاں مودت کا رشتہ ہو وہاں درمیان میں شریعت آ جائے تو مودت پہلے ہوتی ہے اور شریعت بعد میں ہوتی ہے۔ دوسری حدیث، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے کہا کہ وہ نماز مسجد میں تھی، بعض نے لکھا ہے کہ وہ نماز گھر میں پڑھ رہے تھے، لیکن یہ فائنل ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے، یہ فائنل ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پر سوار ہو گئے۔ کتنی معروف روایت ہے، کتنی مشہور روایت ہے۔ سرکار ہے سجدے میں، اب ذرا مودت کے معنی کو سمجھنا، پشت پہ سوار ہو گئے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ لمبا کر دیا، معمول سے ہٹ کر تسبیحات بڑھا دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسنین کے ساتھ مودت کا حکم ہے۔ جہاں مودت ہو شریعت درمیان میں آ جائے، پہلے مودت ہوا کرتی ہے، شریعت بعد میں ہوا کرتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ لمبا کیا، اپنا مبارک سر سجدے سے نہیں اٹھایا، نہ اٹھا کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا، او میرے امتیوں، جہاں میری آل کی مودت کی بات آ جائے وہاں نماز کی تکمیل بعد میں ہوتی ہے اور میرے نوازوں کی مودت پہلے ہوا کرتی ہے۔ دوسری بات، تاکہ مودت کا معنی مزید واضح ہو جائے، حضور نماز پڑھ رہے ہیں، پشت پہ امام حسین سوار ہو گئے۔ حدیث پاک ہے جب عام امتی نماز پڑھتا ہے وہ سجدے کی حالت میں رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ محبت سے سبحان اللہ کہنا جی، سبحان اللہ۔ اگر تھک گئے ہو تو بس کر دیتے ہیں، تو محبت سے سبحان اللہ کہو نا جی، سبحان اللہ۔ اتنی دیر سے بیٹھے ہو، خطاب کے لیے بیٹھے تھے نا جی، تو پھر اسی طرح سنو نا، تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں بھی زندہ لوگوں میں بیٹھا ہوں۔ ویسے بھی حضور کی آل کا ذکر ہے، خوش ہو کر سنیں، مجبور ہو کر نہیں۔ انسان بندہ مومن سجدے کی حالت میں اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ ایک عام آدمی کی نماز ہے کہ سجدے کی حالت میں اسے رب کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جو امام الانبیاء کی نماز ہو، دیکھو نا، حضور جن کے لیے ساری کائنات بنی ہے، بزم کائنات رب نے محبوب کے لیے ہی سجائی ہے نا۔ ایک عام آدمی کے سجدے کا مقام یہ ہے کہ اسے رب کا بہت زیادہ قرب حاصل ہو جاتا ہے۔
حضور کا فرمان ہے کہ سجدے میں بندہ رب کے قریب ہوتا ہے. حضور کا جو سجدہ ہے پھر وہ عام تو نہیں نا. حضور کو کتنا اپنے رب کا قرب حاصل ہوگا. سجدے سے سر نہیں اٹھایا. کیوں؟ نواسا پشت پہ سوار ہے نا. مطلب یہ ہے کہ امام حسین کا خیال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آیا، اسی لیے تو اپنا سر نہیں نہ اٹھایا. اور سجدے میں بندے کو رب کا قرب حاصل ہوتا ہے. حضور کا تو پھر قرب اس کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. جہاں تک حضور کا رب کی بارگاہ میں قرب ہے وہاں امام حسین کا خیال بھی ساتھ ساتھ ہے. کہتے ہیں کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ آج کل کا جو بناسپتی دین ہے، بناوٹی، نماز میں نبی کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں یہ پوچھتا ہوں، امام حسین کی لاکھ عظمتیں صحیح ہے تو حضور کے امتی نا، نبی پاک کے امتی ہے نا. تو نبی کی نماز میں امتی امام حسین کا خیال آیا کہ کوئی نہیں؟ اگر امتی کے خیال سے نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی تو پھر امتی کی نماز نبی کے خیال سے کیسے ٹوٹ سکتی ہے بھائی؟ چلو، یہاں پر یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ جہاں مودت کا رشتہ ہو، شریعت آ جائے درمیان میں، تو پھر شریعت بعد میں ہوتی ہے، مودت پہلے ہوتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے تو کیا کہنے ہیں. اب اس بات کو ذرا توجہ سے سننا ہے. جو ولی ہوتا ہے نا، ولی، اللہ کا ولی، اس کی نماز میں دنیا کا خیال نہیں ہوتا. مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو لگا تیر پاؤں میں، اتنی شدید تکلیف تھی، کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے. کسی سمجھدار نے کہا یار نماز کا وقت آنے دو، علی کو نماز میں جانے دو، پھر کھینچ لینا، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا. کیونکہ یہ کوئی عام آدمی کی نماز نہیں ہے نا. ولی کی نماز میں اگر دنیا نہیں ہے تو علی کی نماز میں دنیا کیسے آ جائے گی جو امام الاولیاء ہے. ہوا یہی، مولا علی پاک نماز میں گئے، صحابہ نے پکڑ کے تیر کھینچ دیا. تکلیف تو کیا، پاؤں کو حرکت بھی نہیں دی. ولی کی نماز یہ ہے کہ اس کی نماز میں دنیا نہیں. علی کی نماز وہ ہے جس میں دنیا نہیں، تو نبی کی نماز میں دنیا ہوگی. کیا خیال ہے، نبی کی نماز میں دنیا آ سکتی ہے؟ اچھا، نبی کی نماز میں دنیا تو نہیں آ سکتی، لیکن نبی کی نماز میں حسین تو آیا ہے. حضور سجدے میں ہیں، پشت پہ حسین سوار ہوئے ہیں. نبی کی نماز میں حسین کا خیال آیا ہے. جب ولی کی نماز میں دنیا نہیں تو نبی کی نماز میں بھی دنیا نہیں ہو سکتی. یہ تو امام الانبیاء ہے، تو پھر کہنا پڑے گا حسین دنیا نہیں بلکہ حسین دین ہے. اگر دنیا کہو گے تو پھر یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ نبی کی نماز میں دنیا کا خیال آیا ہے. تو حسین تو دنیا نہیں ہے، حسین تو دین ہے. قربا، فرمایا میرے قربا سے مودت کرو. قربا کہتے ہیں قریبی رشتہ داروں کو. یہاں پر سمجھدار افراد بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، جتنے ہیں توجہ سے سننے والے ہیں، سمجھدار ہیں. وگرنہ میں تو سوچ رہا تھا کہ میں نے جیسی گفتگو کرنی ہے پتہ نہیں کر بھی پاؤں گا کہ نہیں، اتنا وقت ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اور قبلہ حضرت مولانا حسنین صاحب، ان کی محنت ہے، ان کی تربیت ہے کہ ایسے علاقے میں بھی ایک علمی ذوق ہے کہ آپ علم کی باتوں کو سن رہے ہیں. میں نے تو یہی سن رکھا ہے، دوڑے ٹپیاں تے لوگ لگے ہوئے ہیں، لیکن میں نے آپ کو کوئی شعر نہیں سنانا، رب کا قرآن سنانا ہے اور رسول اللہ کا فرمان سنانا ہے. ٹائم تمہارا بھی قیمتی ہے، ہمارا بھی قیمتی ہے، ہم نے ضائع کوئی نہیں کرنا ہے. اچھا، کیا بات ہو رہی تھی جی؟ سبحان اللہ. قربا، قریبیوں سے مودت کرو.
ہمارے معاشرے میں، ہمارے عرف میں دو ہی رشتے ایسے ہیں جو زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ ایک تو رشتہ وہ ہے جہاں بیٹی دے دی جاتی ہے، وہ پہلے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، لیکن جب بیٹی دے دی جاتی ہے تو پھر وہ قریبی ہو جاتے ہیں کہ کوئی نہیں۔ دوسرے رشتہ دار وہ ہیں جہاں سے رشتہ لے لیا جاتا ہے، پہلے سروکار نہیں ہے کہ رشتہ ہے کہ کوئی نہیں، لیکن جب رشتہ لے لیا ہے پھر وہ بھی قریبی ہو جاتے ہیں۔ جہاں بیٹی دی جائے وہ بھی قریبی، جہاں سے لے لی جائے وہ بھی قریبی ہوتے ہیں۔ اب آپ نے بڑے ہوش و حواس اپنے قائم رکھ کر مکمل توجہ کے ساتھ سننا ہے کہ رشتے دو ہی قریبی ہیں، جہاں بیٹی دی جائے اور جہاں سے لی جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر سے بیٹی لی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے رشتہ لیا ہے کہ کوئی نہیں؟ پہلے کیا تھا کیا نہیں میں تو اس پہ بحث نہیں کر رہا، لیکن اس پہ بھی کوئی نہیں بات کر سکتا۔ بات یہ ہے کہ جب رشتہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لے لیا ہے، اب قریبی ہے کہ کوئی نہیں، قربا میں شامل ہو گئے۔ عمر سے رشتہ لیا، عمر کے گھر میں بھی حضور نے نکاح کیا ہے۔ ابو بکر سے رشتہ لیا، عمر سے رشتہ لیا، عثمان کو بیٹیاں دی، مولا علی پاک کو بیٹی عطا کی۔ قرآن میں ذکر ہے کہ قربا سے مودت کرو، جہاں قربا میں مولا علی پاک ہے، حضرت ابو بکر صدیق بھی ہے اور حضرت عمر پاک بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے، سب کے ساتھ مودت کا ذکر آیا ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ بات بڑی قابل غور ہے، سیاستہ کی حدیث ہے، ویسے بھی کتب حدیث میں یہ حدیث کثرت کے ساتھ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کی تربیت فرمایا کہ جہاں نکاح کرو 4 چیزیں دیکھ کر کرو۔ نمبر 1 خاندان دیکھو، اچھے خاندان میں نکاح کرو۔ نمبر 2 دولت دیکھ کر نکاح کرو، تاکہ نکاح کے ذریعے دولت آتا ہے اور وہ دین پہ صرف ہو۔ نمبر 3 حسن دیکھ کر نکاح کرو، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم اپنے نکاح میں لاؤ وہ عورتیں جو تمہیں پسند آ جائیں، 2 2 3 3 4 4 پہ آگے ترتیب ہے۔ نمبر 4 جس پوائنٹ پہ میں آپ کو لانا چاہتا تھا، تھوڑی سی توجہ مجھے چاہیے، آپ تھوڑی سی تکلیف کر لیں، اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ چوتھی چیز فرمایا حضور نے دینداری دیکھ کر نکاح کرو، اور جہاں دینداری مل جائے، نبی پاک نے اپنے غلاموں سے فرمایا دینداری کو ترجیح دو۔ اب سب چیزوں پہ ترجیح کس کو ہوگی؟ دینداری کو۔ دینداری جس گھر میں مل جائے وہاں اپنا نکاح کرو۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ تم نکاح اس جگہ کرو جہاں دینداری ہو اور دینداری کو ترجیح دو، اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ابو بکر کے ہاں اپنا نکاح کیا تو ابو بکر کے ہاں نبی کریم علیہ السلام نے کتنا دین دیکھا ہوگا۔ عائشہ سے نکاح کیا، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو نبی ہمیں فرما رہے ہیں دینداری دیکھ کر نکاح کرو، ابو بکر کے گھر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین دیکھا ہے تبھی تو نکاح کیا ہے نا۔ تو جس گھر میں امام الانبیاء محبوب خدا دین دیکھے، پھر اس گھر کی شان کو کوئی بیان کر سکتا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر کے گھر نکاح کیا حضرت حفصہ سے، حضرت
حفصہ ان سے نکاح کیا تو عمر کے گھر میں میرے آقا نے کتنا دین دیکھا ہوگا. جس گھر میں حضور دین دیکھ رہے ہیں پھر اس گھر کے دین کو کون بیان کر سکتا ہے؟ بات یہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عورت جو ہے یہ مرد کا لباس ہے. یہ قرآن ہے. عورت جب نکاح ہو جاتا ہے عورت مرد کا لباس ہوتی ہے, مرد عورت کا لباس ہوتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. قرآن کہتا ہے کہ بیوی مرد کا لباس ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس کی پتہ کیا شان ہے؟ معراج کی رات ایک ایسا مقام آیا, براق جبریل رف رف ہر چیز اپنی جگہ پہ رک گئی. جبریل نے معذرت کر لی کہ ایک بلشت بھی آگے بڑھا, تجلی خدا سے میرے نورانی پر جل جائیں گے. لیکن نبی پاک علیہ السلام کے مبارک جسم کے ساتھ جو لباس مس تھا, جو کپڑے تھے, وہ آگے جا رہے ہیں. حضور کا لباس میرے آقا علیہ السلام کے جسم اطہر کے ساتھ جو کپڑے مس ہو جائیں, اس لباس کی شان یہ ہے فرشتوں کا رسول حضرت جبریل علیہ السلام جو نوری ہے وہ حضور علیہ السلام کے کپڑوں کی برابری نہیں کر سکتا, حضور کے لباس کی برابری نہیں کر سکتا. یہ لباس ہے حضور کا. قرآن کہتا ہے بیوی مرد کا لباس ہے, تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برابری کائنات میں کون کر سکتا ہے؟ حضرت حفصہ ام المومنین زوجہ رسول, ان کی برابری کائنات میں کون کر سکتا ہے؟ یہ میرا جذباتی جملہ نہیں, قرآن کی ترجمانی کر رہا ہوں. رب قرآن میں فرماتا ہے, قربا کا معنی سمجھو, یا نساء النبی لستن کا احد من النساء. فرمایا اے نبی کی گھر والیوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تم میرے محبوب کے نکاح میں آ گئی ہو. حضور کی شان, کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام تو یہ ہے کہ آپ کے جسم اطہر کے ساتھ جو مٹی مس ہو جائے. ہمارے علماء نے لکھا ہے حضور کے روضہ پاک کی وہ مٹی جو کریم آقا علیہ السلام کے جسم اطہر کے ساتھ مس ہے, اس مٹی کی شان یہ ہے کہ وہ رب کے عرش سے بھی افضل ہے. ہم نسبت کو دیکھتے ہیں, ہم شے کو نہیں دیکھتے. حجر اسود کو میرے آقا نے بوسہ دیا, آپ کے لبہائے مبارک حضور کے اس پتھر پہ لگے. قیامت تک ہر مسلمان اس پتھر کو چومتا ہے کہ کوئی نہیں ہے, تو وہ پتھر اس کی اتنی تعظیم کیوں ہے, اس کو اتنا مقام کیوں عطا کیا گیا؟ کہتے ہیں ایک مرتبہ اس کو حضور سے نسبت ہو گئی ہے. جس کو ایک مرتبہ نسبت ہو پتھر ہو مٹی, اس کی اتنی شان ہے. میرا جوتا ہو نا, کسی غریب آدمی کو دکھا دیا جائے, مارنا تو دور کی بات ہے, دکھا ہی دیا جائے, اس کی توہین ہو جاتی ہے. اگر وہ نال پاک ہو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نال, ہم جوتا کہتے ہیں نا عربی میں, اس کو نال پاک کہتے ہیں, حضور کا نال پاک. اگر اس کی نسبت ہو جائے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے, تو پھر اس نال پاک کی شان یہ ہے فرشتے بھی اس نال پاک کو اپنے سروں پر اٹھانا سعادت مندی سمجھتے ہیں. انسان اشرف المخلوقات ہے, یہاں درخت کی نسبت ہوئی, حضور کا پیغام گیا چل کے آ گیا. پتھر کی طرف نسبت ہوئی, اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. چاند سے نسبت ہوئی, ٹوٹ کر زمین پر آ گیا. سورج سے نسبت ہوئی, واپس عصر کے مقام پر آ گیا. یہاں اگر چند لمحوں کی نسبت پائی جائے تو وہ چیز عرفہ اعلیٰ اس کا مقام ہو جاتا ہے
لیکن جو اشرف المخلوقات ہو انسان، پھر اس کی نسبت ہو جائے حضور سے، تبھی تو قرآن نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی گھر والیوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ کیوں؟ اس اعتبار سے کہ تم میرے محبوب کے نکاح میں آ گئی ہو، تمہاری نسبت میرے محبوب سے ہو گئی ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میرے قربا سے مودت کرنا۔ قربا میں ازواج مطہرات بھی ہیں، اصحاب رسول بھی ہیں، حضور علیہ السلام کی اہل بیت بھی ہیں، سب کو ماننے والے سارے قریبی ہیں۔ مجھے نا اس بات بڑا تعجب ہوتا ہے، بیوی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گھر والی۔ بیوی کو کیا کہا جاتا ہے؟ اے میری کار والی ہے، ایسے کہتے ہو نا۔ گھر والی کا اگر ترجمہ عربی میں کرے تو بن جاتا ہے اہل بیت۔ اس کا عربی میں ترجمہ کیا جائے تو کیا بنتا ہے؟ اہل بیت، یہ میرے گھر والے ہیں۔ جو بیٹی نکاح ہو کے گھر سے رخصت ہو جائے اس کے بارے میں کہا جائے اہل بیت، ٹھیک ہے؟ اور جس کو سارا معاشرہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ گھر والی ہے بیوی، اس کو کہا جائے کہ یہ اہل بیت میں شامل کوئی نہیں، یہ حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ نبی کی آل بھی اہل بیت ہے کیونکہ یہ قربا میں شامل ہے، اور جو گھر والی ہوتی ہے یہ اردو زبان میں ہے، عربی میں ترجمہ کرے تو ان کے بارے میں بھی آئے گا اہل بیت، کیونکہ یہ بھی قربا میں شامل۔ لو جی محبت سے کہو سبحان اللہ۔ مجھے اندازہ ہو گیا، اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں نے کہاں تک گفتگو کو لے جا کے سمیٹنا ہے۔ محبت سے کہو نا ذرا سبحان اللہ۔ یہاں پر یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ لوگ کہتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر حق پر ہوتے تو یوں عذاب اور مصیبت سے دو چار نہ ہوتے۔ اتنی مصیبتیں اور یہ عذاب ان پہ کیوں نازل ہوتے اگر حق پر ہی تھے تو؟ بولے بھالے مسلمان کہتے یار آہو یار ظلم تو بڑا ہوا سی، ظلم ہوا ہے لیکن ہر ظلم عذاب نہیں ہوتا۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے آزمائش اور ایک ہوتا ہے عذاب۔ ان کی ہم تعریفیں کر لیں تاکہ بات آگے چلے۔ بندہ ہو رب کا نافرمان گناہ گار، بندہ رب کا ہو نافرمان گناہ گار، اس پہ آ جائے مصیبت تو اس کو کہتے ہیں عذاب۔ جی یہ تعریف سمجھ میں آ گئی ہے؟ عذاب کی تعریف یہ ہے کہ بندہ گناہ گار ہو، رب کا نافرمان ہو، اس پہ مصیبت آ جائے، اس کو عذاب کہتے ہیں۔ عذاب میں معافی، تلافی، استغفار، منت، ترلے، سفارشیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ آزمائش کسے کہتے ہیں؟ آزمائش کی تعریف یہ ہے کہ بندہ رب کا فرما بردار ہو، متقی پرہیزگار ہو، اس پہ بھی مصیبت آ جائے تو اسے کہتے ہیں آزمائش، اسے عذاب نہیں کہا جاتا۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ آزمائش۔ آزمائش کے اندر کیا ہوتا ہے؟ استغفار نہیں ہوتا، معافی تلافی نہیں ہوتی، منت ترلے نہیں ہوتے، سفارشیں نہیں ہوتی۔ آزمائش میں استقامت اور صبر سے کام لیا جاتا ہے۔ ہاں سمجھ آ گئی؟ سوال کیا تھا؟ امام حسین ایڈے چنگے ہوندے، ایڈے حاکتے ہوندے، اتنی مصیبتیں اور یہ عذاب ان پر کیوں آئے؟ ٹھیک ہے، یہ سوال تھا نا۔ ہم نے عذاب اور آزمائش کی تعریف کر دی۔ عذاب اور چیز ہے، آزمائش اور چیز ہے۔ ہمیں پتہ چل جائے ہمارے کسی عزیز پہ مصیبت آ گئی ہے اور وہ کرتوت اس نے کیا بھی ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں، منت ترلے کرتے ہیں، سفارشیں ڈلواتے ہیں، معافیاں تلافیاں کرتے ہیں، معاف کر دیو یار تہاڈا بندہ تے کیا ساڈا تے چھڑ دیو، ہوتا ہے نا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عذاب ہے، اور عذاب میں منت سماجی ترلے واسطے ہوتے ہیں۔
امام حسین ابھی بچپن کا زمانہ ہے، جبریل آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نواسے کو ظلماً قتل کر دیا جائے گا، آپ کے نواسے کو ظلماً قتل کر دیا جائے گا۔ اگر یہ عذاب ہوتا تو حضور ہاتھ اٹھاتے، استغفار کرتے، منتیں، ترلے، واسطے، سفارشیں رب کی بارگاہ میں پیش کرتے، مولا کربلا میں میرے نواسے کو بچا لینا۔ اگر عذاب ہوتا، جبریل نے عرض کی کہ آپ کے نواسے کو ظلماً قتل کر دیا جائے گا، میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے ضرور ہیں، سفارش نہیں کی، استغفار نہیں کیا، منتیں نہیں کی، کیا کیا ہے؟ رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے، مولا میرے حسین کو صبر عطا فرما اور صبر پہ اجر عطا فرمانا۔ کیوں کہ جو آزمائش ہوتی ہے اس پہ صبر کیا جاتا ہے، استقامت سے کام لیا جاتا ہے، اس میں رونا پیٹنا نہیں ہوتا اور اس میں منت سماجی اور ترلے واسطے نہیں ہوتے۔ پہلے بات کو تھوڑا سا اور آگے کریں۔ بریلمیاں نے چنگا کام پڑھیا ہے، میرا کام، میں مجھ بیمار ہوئی، پیر صاحب نے پھوکا ماریا ٹھیک ہوگی، اب پٹھے نہیں کھاندی سی، پیر صاحب نے کڑا پایا تھے، مال ٹھیک ہو گیا۔ اب پھوکا، دم، درود، تویز، کہتے کہ دیکھو اگر ان کی پھونکوں میں اتنا ہی اثر ہے، امام حسین نے کربلا میں پھونک کیوں نہیں ماری بھائی؟ وہ بھی وہاں یزیدیوں کو پھونک مارتے نا تو وہ سارے ہی مر جاتے، اور اس اپنا میدان کے اندر کوئی بھی شہادت نہ ہوتی، ایسے ہی آپ واپس آتے۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب امام حسین کا پھوکا کام نہیں کرتا تھے، اے بابے کون ہوندے نے ساڈے بندے؟ ہاں یار، امام حسین ورگا وڈا پیر تو کوئی بھی کوئی نہیں ہونے، اے بابے دا پھوکا پھر کی کرے گا؟ لیکن بات کو سمجھو، ایک ہوتی ہے کرامت اور ایک ہوتی ہے استقامت۔ محبت سے سبحان اللہ کہو جی۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، خوش رکھے۔ ہم بھی بڑا سفر کر کے آئے ہیں اور اس برخوردار کی محبت میں موٹر سائیکل پہ آئے ہیں، جانا بھی موٹر سائیکل پہ ہیں، اتنا سفر جو کر کے آئے، کوئی چار باتیں کر کے جائیں۔ محبت سے سبحان اللہ کو ماشاءاللہ۔ میں یہ چاہتا ہوں بس کلاس روم والا ماحول ہو، جس طرح یہ بچے میرے پاس پڑھتے ہیں، دورہ حدیث کی کلاس ہوتی ہے، یہ فہم و تفہیم ہونا چاہیے، رسمی باتیں کرنا یہ میرا مزاج نہیں۔ سبحان اللہ بھائی۔ یہ ذکر حسین کی محفل ہے، رسول اللہ کی حدیثیں بیان ہو رہی ہیں، رب کا قرآن بیان ہو رہا ہے، تو یہ ادب کا تقاضا ہے، دائیں بائیں توجہ نہیں جانی چاہیے، توجہ ساری اللہ کے قرآن اور رسول اللہ کے فرمان کی طرف رہے۔ زور سے سارا زور لگا دو یار، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ یہ آوازیں بھی سلامت رکھے، یہ ہاتھ بھی سلامت رکھے جو رب کی پاکی کے لیے اٹھے۔ اچھا جی، ایک ہوتی ہے کرامت، یہ دائیں بائیں دیکھنے سے یہ مسئلہ حل نہیں نہ ہونا، یہ میری مجبوری ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالو پھر ہی بات بنے گی۔ ایک ہوتی ہے کرامت اور ایک ہوتی ہے استقامت، بس بات ختم رہی۔ یہ سن لیں اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے؟ ایک کرامت ہوتی ہے اور دوسری کیا ہوتی ہے جی؟ استقامت۔ دو چیزیں۔ اور کھان پین تو ساری زندگی کرتے ہیں یار، کوئی بندہ ایسا ہے جو بھوکا سننا ہوئے، یہ بات نہیں ہے۔ اور یہ جو برگزیدہ اور عظیم ہستیوں کا جو ذکر ہوتا ہے، یہ کبھی کبھی بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ ایک کرامت ہوتی ہے اور ایک کیا ہوتی ہے؟ استقامت۔ اب پھوکا کیوں نہیں ماریا؟ اسے کہو جی کرامت جو ہوتی ہے نا، یہ دین پھیلانے کے لیے ہوتی ہے، کرامت دین پھیلانے کے لیے، اور استقامت جو ہوتی ہے یہ دین پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ یہ دین بچانے کے لیے ہوتی ہے۔ خواجہ غریب نواز اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ، امام حسین کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کا بیٹا خواجہ غریب نواز اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ،
آپ کے خلفاء آئے، بابا جی وہ جو ہندو ہے نا وہ وضو نہیں کرنے دیتے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پانی تمہارا بند، چلو یہاں سے نکلو۔ بابا جی جلال میں آ گئے، خواجہ صاحب جلال میں آ گئے، فرمانے لگے یہ لوٹا اٹھا لو اور جا کر طلاق کو حکم دو، خواجہ کا حکم ہے لوٹے میں آ جا۔ آج کل کا کوئی پڑھا لکھا انسان ہوتا نا، اس نے کیلکولیٹر نکال کے بیٹھ جانا تھا موبائل، ٹچ موبائل میں، لوٹے میں 1.5 لیٹر پانی آتا ہے اور تلا اتنا لمبا، اتنا چوڑا ہے، اتنا گہرا ہے، لہٰذا اس میں اتنے لیٹر پانی بنتا ہے۔ اتنا لیٹر پانی لوٹے میں کیسے آئے گا؟ اب بابا جی کو لگتا تو راتی ستے نہیں، مرید پیر سے کیا کہے گا؟ بابا جی لگتا راتی ستے نہیں، اتنا پانی لوٹے میں آ سکتا ہے؟ سبحان اللہ بھائی، جو مسئلہ شروع کر لیا ہے اس کو تو مکمل کروں نا جی۔ ہاں توجہ پھر ادھر کرو، لگے رہو تو پھر توجہ بھی ادھر ہی رہے۔ تھوڑی توجہ جو دائیں بائیں ہوندی، میں کوئی خطیب تے ہے نہیں، نہ مینوں دوڑا آندا، نہ سلوڑا آندا، نہ ہیر آندی، نہ رنجا آندا، مجھے آتا ہے تو رب کا قرآن آتا ہے، رسول اللہ کا فرمان آتا ہے۔ اگر یہ تمہارا مزاج ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ میرا ساتھ دیں نا، ایسے تو نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا لوٹا اٹھا، جا کر طلاق کو کہنا خواجہ کا حکم ہے اسی میں آ جا۔ اس نے اعتراض نہیں کیا، خواجہ صاحب چھوٹا سا لوٹا ہے، لیٹر 1.5 لیٹر پر مشکل پانی آئے گا، سارا طلاق کیسے آئے گا؟ ایک نمبر 2 یہ بھی اعتراض نہیں کیا، کس کو جا کر کہوں؟ وہ تو طلاق ہے، اس کے کوئی کان ہے جو سن لے گا، اس کی کوئی آنکھیں ہیں جو مجھے دیکھ کے پہچان لے گا یہ خواجہ کا خلیفہ ہے، اس کے پاس کوئی عقل ہے؟ کس کو جا کر کہوں؟ اس کے پاس کوئی ٹانگیں ہیں جو چل کے اس میں آ جائے گا؟ کیسے آئے گا؟ کوئی اعتراض نہیں کیا۔ کیوں؟ جہاں محبت ہو جائے وہاں پہ اعتراض نہیں ہوتا۔ فٹافٹ لوٹا اٹھایا، ان کا یہ یقین محکم تھا، یقین کامل تھا، خواجہ صاحب نے فرما دیا ہے اب طلاق اس میں آئے۔ لوٹا لے کر گئے، طلاق سے کہنے لگے خواجہ کا حکم ہے سن اسی میں آ جا، سارا طلاق سمٹ کر اسی لوٹے میں آ جاتا ہے۔ وہ خلیفہ اٹھا کر خواجہ صاحب کی بارگاہ میں، وہ سارے کراڑ ہندو، جب ان کو پتا چلا لوٹے میں سارا طلاق گیا، ہم پابندی لگا رہے تھے، سارے آئے قدموں میں، کیونکہ خواجہ صاحب دین پھیلانے گئے تھے نا، اجمیر شریف میں بچانے نہیں گئے تھے، پھیلانے گئے تھے۔ کرامت دکھائی، سارے لوگ اکثریت کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ شرارتی لوگ شرارت سے باز آتے نہیں، پھر دوبارہ شرارت کی۔ خواجہ صاحب سے کہنے لگے ہم آپ کو وضو نہیں کرنے دیں گے۔ آپ نے فرمایا یار تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تہاڈا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ بت ہے۔ فرمانے لگے پیچھے ہٹ، وہ کی ویکھدا پیا؟ چلے لوٹا پھڑ، چل پانی بھر کے لے آ۔ حکم کس کو دیا ہے؟ پہلے اپنے خلیفہ کو دیا تھا، اب ان کے رب کو ہی دے دیا ہے، جو خود ساختہ انہوں نے بنا رکھا تھا۔ چل لوٹا پھڑ، پانی بھر کے لا۔ وہ تو جھکا، لوٹا اٹھا کے چل پڑا سارے قدموں میں۔ یہ کیا ہو گیا؟ حضور ہمیں بھی وہی کلمہ پڑھاؤ نا جو آپ پڑھتے ہو، ہمیں بھی مسلمان کرو۔ کیونکہ دین پھیلانے کے لیے کرامت چاہیے ہوتی ہے۔ خواجہ صاحب اجمیر شریف میں دین پھیلانے گئے تھے، تبھی کرامات دکھائیں۔ جب امام حسین کے بیٹے کے بیٹے، بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، تھک جاؤں گا بیٹا، اس کی یہ شان ہے کہ قدموں میں پانی کو بلا لیں۔ امام حسین نہر فرات کو حکم دیتے تو خیمے میں نہ آ جاتا، لیکن امام حسین کربلا دین پھیلانے نہیں بلکہ دین کو بچانے گئے تھے، اور دین کو بچانے کے لیے کرامت نہیں چاہیے ہوتی، دین کو بچانے کے لیے استقامت چاہیے ہوتی ہے۔ 6 ماہ کا ننھا پھول حضور کے دین پہ قربان کر دیا، استقامت ایسی ہے ایک آنسو بھی آنکھوں سے نہیں بہا۔ رب تو اس میں راضی ہے، میں بھی راضی ہوں۔ 72 تن قربان کر دیا، اپنا سر بھی، مختصر
سر نیزے کی آنی پہ چڑھوا دیا، استقامت ایسی دکھائی، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو دین بچانے کے لیے استقامت چاہیے ہوتی، انہوں نے استقامت دکھائی۔ اور یہ جاہل لوگ کرامت کا تقاضا کرے، پھوکا کیوں ہی نہیں مارے؟ اسے کہا وہ دین پھیلانے نہیں گئے تھے کربلا میں، بچانے گئے تھے، وہاں کرامت کی ضرورت نہیں تھی۔ جب ان کے بیٹوں کی یہ شان ہے، امام حسین چاہتے تو سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ کرامت کی ضرورت نہیں تھی، استقامت کی ضرورت تھی، ایسی استقامت دکھائی۔ اب واقعہ کربلا کے بعد ایسی استقامت تاریخ میں نظر نہیں آئے گی۔ دین بچانے کے لیے استقامت چاہیے ہوتی ہے۔ سارے مولویوں نے پھڑ کے لے گی پولیس، کسی سے 4 شیڈول، کسی سے 10 پرچے، کسی سے 8 پرچے، کسی سے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں پرچہ کیا ہوتا ہے، تھانہ کیا ہے، کچہری کیا ہے، وکیل کیا ہے، پرچے کتنے نے؟ 10 نے۔ تیرے تو کیے 4 شیڈول لگے، اس کو پتہ ہی نہیں 4 شیڈول کیا ہوتا ہے۔ چونکہ اس دور میں یزید کے مقابلے میں اگر ویل چیئر والا بابا کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہوا ہے، اس نے بھی ایسی استقامت دکھائی ہے، سب کچھ جانے دیا ہے، لیکن رسول اللہ کی ناموس میں، ختم نبوت میں سمجھوتا کوئی نہیں کیا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے گل میں چور ہے، ہونے کو بہت کچھ ہو سکتا ہے، فرماتے تھے بیٹھا ہوں نا، اٹھنا میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن اس بیٹھنے میں بھی گل میں چور ہے۔ کیوں کہ بابا جی جو کفر کے مقابلے میں کھڑے ہوئے دین پھیلانے کے لیے نہیں، یہ بھی حسین کے خادم تھے، اس دور میں دین کو بچانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ استقامت چاہیے تھی، استقامت دکھا رہے ہیں۔ اچھا، تقریر ختم ہو گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے دین کے لیے اپنے نواسوں کی قربانی دی ہے نا۔ جو نبی اشارہ کرے چاند 2 ٹکڑے ہوں، سورج واپس آئے، بے جان کنکریوں میں جان ڈل جائے، اور درخت چل کر آئے، پتھر پانی پہ تیرتے ہوئے آئیں، اس نبی کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں تھا۔ ہاتھ اٹھاتے، مولا میرے حسین کو بچا لینا کربلا میں، تو کوئی ناممکن بات نہیں تھی۔ ایسے ہی ہے نا، لیکن یہ دعا نہیں کی، کیوں؟ تاکہ میری امت کے لیے صرف یہی سنت نہ ہو کہ کھانے کے ساتھ میٹھا سنت ہے، میری امت کے لیے یہ میٹھا ہی سنت نہ رہے، بلکہ ان کے لیے یہ بھی سنت بن جائے، جب دین پہ اوکھا وقت آ جائے تو اپنے بچے دین کے لیے دے دینا، یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ آج تحیہ کرو کہ جو صاحب اولاد ہیں، کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بنائیں گے، قرآن کا حافظ بنائیں گے، اور